پہلے امام ہے ہمارے پاس امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جن کا پورا نام تھا، ٹھیک ہے. اور امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا جو اگر ٹائم پیریڈ دیکھا جائے تو وہ 699 سے لے کے 767 تک ہے، یعنی 699 میں جو ہے ان کی پیدائش ہے اور 767 کے اندر ان کی جو ہے وہ وفات ہے یا ان کا انتقال ہوا یا انہیں شہید کیا گیا، ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے اور سب سے بڑے امام ہیں فقہ کے، اور کوئی شک نہیں کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر بہت بڑا نام ہے امام ابو حنیفہ کا، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں انفلوئنس ان کا دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بعد ترکی میں ہمیں سب سے زیادہ ان کا انفلوئنس دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ جو اوٹومان امپائر تھی وہ بھی انہیں بہت زیادہ مانتی تھی، امام مانتی تھی. اسی طرح ہندوستان کے اندر جتنے بھی اولیاء آئے، جو اللہ والے آئے، ٹھیک ہے جی، اولیاء اللہ آئے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کہاں سے آئے؟ وہ بغداد سے اپنے علوم مکمل کر کے آئے. تو یہ امام اعظم جن کا تعلق بغداد سے تھا، تو یہ جو ہے اس ٹائم پہ وہاں سے سیکھ کے آئے. تو یہاں پہ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا اولیاء کی وجہ سے پھیلا، تو وہ اولیاء ان کی جو نسبت تھی وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ سے تھی، جس وجہ سے یہاں پہ ہندوستان کے اندر جو سنی اسلام پھیلا وہ امام ابو حنیفہ کا یا حنفی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں حنفی مذہب یا حنفی مسلک، تو یہ یہاں پہ پھیلا، اس وجہ سے سب سے زیادہ پھیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے. اور پرشیا سے ان کے خاندان کا تعلق تھا. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق افغانستان سے تھا اور ان کی فیملی جو ہے بعد میں جا کے پرشیا میں بسی اور پھر وہاں سے جو ہے یہ سیٹل ہوئے کوفہ کے اندر، عراق کے اندر. تو کوفہ کے اندر ہی جو ہے ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی، وہیں پہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کیا. اور سٹارٹ میں یہ ایک ٹریڈر تھے، یعنی ایک تاجر تھے اور کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، کپڑے کی اپنی ایک دکان تھی ان کی، ٹھیک ہے جی. اور فقہ کے اندر جو ہے ان کو اتھارٹی مانا جاتا ہے اسلامک فقہ کے اندر. یہ پہلے امام ہیں جنہوں نے کہ کام کیا اور فقہ کو جو ہے اسلامک فقہ کو انٹروڈیوس کروایا اس گولڈن پیریڈ کے ٹائم پہ. بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی شہرت تھی ان کی، ٹھیک ہے. اور ان کے جو ٹیچر تھے وہ ابن ابی سلیمان، بہت سے اساتذہ سے علم حاصل کیا لیکن یہ ان کے جو استاد ہیں سب سے اہم استاد یعنی ابن ابی سلیمان، ٹھیک ہے. اور ان کے جو جب ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی یعنی ٹیچر کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے فقہی مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کیا، خطبہ دینا شروع کیا اور اس طرح سے پریکٹیکلی جو ہے انہوں نے کام سٹارٹ کیا، کیونکہ پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سیکھ رہے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ ایز اے ٹیچر انہوں نے سرو کرنا سٹارٹ کر دیا. انہوں نے 42 سال جو ہیں وہ بنو امیہ کے دور میں گزارے اور 18 سال جو ہیں وہ عباسیڈ ایرا کے اندر گزارے. تو یعنی کہ زیادہ جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے وہ امیہ ڈائنسٹی میں گزرا یا امیت کیلیفٹ کے اندر گزرا اور 18 سال جو ہے وہ عباسیوں کے ساتھ ان کے گزرے، ٹھیک ہے. المنصور جو ہے وہ انہیں گفٹ دیا جو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ جو بھی اس ٹائم کے جو وقت کے جو بڑے بڑے حاکم تھے وہ ظاہری بات ہے ان کی شہرت کو جانتے تھے، انہیں پہچانتے تھے، تو یہ گفٹ نہیں لیا کرتے تھے اور گفٹ لینے سے انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے بھئی میں گفٹ نہیں لوں گا. اس لیے جب المنصور نے انہیں گفٹ دیا تو انہوں نے انکار کر دیا. اور دوسرا ان کو جو ہے وہ جتنے بھی امام گزرے ہم جب آگے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے تو ان اماموں کا ایک خاص یہ رہا کہ کیونکہ وہ امام دین کی اور فقہ کی بات کرتے تھے تو یہ جو خلیفہ تھے یہ ہمیشہ جو ہے ان اماموں سے تنگ ہی رہے اور انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹارچر بھی کرتے رہے. اب جیسے المنصور جو ہے جس نے بغداد کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے، الصفا کے بعد جو ہے جس نے عباسی کیلیفٹ کو آگے لے کے گیا تھا، تو وہ جب وہ چاہتا تھا کہ انہیں انفلوئنس کرے ان کے، کیونکہ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس ٹائم پہ جو بادشاہ کا جو مذہب ہوا کرتا تھا ایک قسم کا وہی رعایا کا مذہب تھا یا بادشاہ کو ایک سپورٹ ملا کرتی تھی. تو منصور یہ چاہتا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے لیکن ایسا پاسبل نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی اختلاف کی کچھ وجوہات تھی جن میں ایک سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ جو عباسی تھے، عباسیوں کی علاوتی جو تھے، جو جن کو اب تو خیر شیعہ کہا جاتا ہے، اس ٹائم پہ جو علاوتی تھے، ٹھیک ہے، تو حضرت علی کے ماننے والے جو تھے تو وہ جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، یا خاص کر کے سیدوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا. تو امام ابو حنیفہ اس کے اوپر بہت زیادہ بولتے اور انہیں اس کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہوتی کہ جو سید ہیں ان کے اوپر کیوں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے عباسی سے اکثر خفا رہتے کہ بھائی یہ جو ہے یہ ہماری سائڈ نہیں لے رہے بلکہ علاوتیز کی سائڈ لے رہے ہیں، حالانکہ یہ سیدوں کی جو ہے وہ سائڈ لیا کرتے اور یہ منع کیا کرتے کہ آپ ایسا نہ کریں، جس کی وجہ سے ان سے جو ہے وہ بادشاہ وقت جو ہے وہ خفا ہی رہتے. تو المنصور جو ہے اس نے جب گفٹ بھیجے کہ بھئی کسی طرح سے انہیں انفلوئنس کیا جائے تو انہوں نے انکار کر دیا گفٹ لینے سے. اس کے اوپر وہ کافی زیادہ جو ہے وہ خفا بھی ہوا. پھر نفس زکیہ کا جو ایک ایشو ہوا، ٹھیک ہے جی، نفس زکیہ جو ہم پیچھے اسلامک ہسٹری میں پڑھ بھی چکے ہیں باسیٹ کے اندر کہ کس طرح انہیں شہید کیا گیا، کس طرح ان کے بھائی ابراہیم کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو جب نفس زکیہ کے خلاف جنگ کے لیے المنصور نے فوج بھیجی تو اس ٹائم پہ امام ابو حنیفہ نے نفس زکیہ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا.
کیا. تو اب امام ابو حنیفہ کوئی چھوٹی ہستی تو تھے نہیں, تو اب جب انہوں نے سپورٹ کیا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ بہت بڑے بڑے عالم اور خاص کر کے جو اسلامک لوگ تھے انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ کی وجہ سے نفس زکیہ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا, اس سے ہٹ کے کہ وہ علاوتی ہیں یا شیعہ کو سپورٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کو سپورٹ کیا. اس کے بعد ان کے بھائی ابراہیم جو ہے جب ان کے خلاف جو ہے وہ فوج سامنے آئی تو ان کو بھی سپورٹ کیا امام ابو حنیفہ نے, جس وجہ سے جو ہے امام ابو حنیفہ کو جو ہے ان کے اوپر سختیاں آئیں, بہت سی تکلیفیں آئیں, اور خاص کر کے عباسیڈ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے. ان کا بھائی کیونکہ یہ جو ہے وہ علاوتیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے خلاف بھی ہوئے, گو کہ یہ حق پہ تھے, یہ پھر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے. ان کو پھر کیا ہوا جی, پھر ان کو جو ہے بہانے سے تنگ کیا جانے لگا کہ کسی طرح سے ان کو تنگ کیا جائے اور کسی طرح سے جو ہے ان کے انفلوئنس کو کم کیا جائے, لیکن ایسا پاسبل نہیں تھا. تو انہیں جو ہے وہ قاضی کی پوسٹ بھی جو ہے وہ آفر ہوئی بغداد کے اندر, انہوں نے ریجیکٹ کر دی. ٹھیک ہے, ایون یہاں تک کہ قسم اٹھا لی المنصور نے کہ بھائی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ کو قاضی بناؤں گا, یہاں تک کہ انہوں نے کہا میں بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں قاضی نہیں بنوں گا. اس کے اوپر پھر خیر کہیں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ 5 دن کے لیے قاضی بنے بھی ایک چھوٹی سی عدالت کے اندر, پھر ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, وفات ہو گئی کہ انہیں زہر جو ہے وہ دے دی گئی تھی جس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اور ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی وہ قاضی کی پوسٹ بالکل بھی, ایک دن کے لیے بھی. تو اس کے نتیجے کے طور پہ المنصور نے کیا کیا, انہیں 30 کوڑے لگوائے. ٹھیک ہے, اب 30 کوڑے ان کی قمیض اتار کے 30 کوڑے لگوائے گئے, انہیں جیل کے اندر بند کر دیا گیا. اس کے بعد جب انہیں بتایا گیا المنصور کو, ٹھیک ہے, اس کے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے انہیں بتایا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں, ان کے بہت زیادہ جو ہیں وہ شاگرد ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف جو ہے ہو جائیں گے, تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں اتنی بڑی ہستی کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے, ان کو فوراً ریلیز کریں. تو پھر المنصور نے انہیں چھوڑا, اور جو 30 کوڑے مانا جاتا ہے, مانے تھے تو ایک کوڑے کے بدلے میں 1,000 درہم جو ہے انہیں دیا, تو 30,000 درہم ان کو دیے. انہوں نے لینے سے انکار کر دیے, کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, کہا کہ نہیں یہ جو میں نے آپ کے اوپر سختی کی ہے یہ اس کا ازالہ ہے, کہا مجھے نہیں چاہیے. تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا وہ 30,000 درہم. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے خیر پھر بعد میں آ کے معافی مانگی, تو پھر امام ابو حنیفہ نے بعض روایت کے مطابق مانا جاتا ہے کہ انہوں نے معاف کر دیا بادشاہ کو. ٹھیک ہے, اور بات کی جائے تو 12 لاکھ فقہی مسائل, کہیں پہ مانا جاتا ہے 12,90,000, کہیں پہ 12 لاکھ اور کہیں پہ 6,000 کا کہا جاتا ہے کہ فقہی مسائل جو ہے انہوں نے ڈسکس کیے. سب سے زیادہ فقہی مسائل اگر کسی نے ڈسکس کیے تو امام ابو حنیفہ نے کیے, کیونکہ اب امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اصل میں کوفہ کے اندر ان کا ٹائم گزرا, تو جو فقہی مسائل جو زیادہ جن کا تعلق تھا وہ تھا مکہ اور مدینہ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ مکہ اور مدینہ میں وہ لوگ موجود تھے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں سنی تھیں, حدیث کے مسائل سنے تھے. تو ایسے میں یہاں پہ انہوں نے جو ایک اسکول آف تھاٹ جو بلڈ کیا, اس میں اجتہاد جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ اب ظاہری بات ہے یہ جو ہے وہ سینٹر سے دور ہے اور وہاں پہ جو ہے یہ چیزوں کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, تو بہت سی چیزیں جو ان کے پاس پہنچ رہی ہیں تو انہیں پھر خود جو ہے اپنی عقل کی بنا پہ جو ہے پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ چیک کرنا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے اجتہاد کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیا اور اجتہاد کے تھرو بھی بہت سے مسائل لکھے, یعنی ایک اوپن فقہ رکھی اور بہت ہی شاندار قسم کے مسائل لکھے. اور ان کی کتاب الاثار جو ہے مانی جاتی ہے کہ بہت فیمس ہے, جو کہ ابو یوسف جو کہ ان کے ایک شاگرد تھے, بہت نام پیدا کیا. امام ابو یوسف اور امام محمد یہ دونوں ہی ان کے استاد شاگرد تھے, اور یہ وہ شاگرد تھے جنہوں نے آگے جا کے بہت بڑا انفلوئنس کریٹ کیا امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ نے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے پھر یہ کتاب الفقہ لکھی. اور اس کے علاوہ جو ان کی جو ٹیچنگز ہیں, اب بیسیکلی جو ان کی جیسے میں نے کہا کہ جو ان کی ٹیچنگز ہیں وہ ریشنل تھنکنگ کے اوپر زیادہ بیس کرتی تھیں, کیونکہ اب میں نے جیسے کہا کہ اب جب آگے ہم ڈسکس کریں گے امام مالک کو, تو امام مالک ہم دیکھیں گے کہ امام مالک کی ایک گولڈن چین ہمیں نظر آئے گی کہ وہ وہی چیزیں کوٹ کر رہے ہیں جو کہ بالکل ایتھنٹک, جو کہ کیونکہ وہ مدینہ کے اندر تھے تو وہاں سے انہیں جو چیزیں ملتی تھیں, لیکن یہ کوفہ میں ہونے کی وجہ سے پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ریشنل تھنکنگ کے اوپر آتی. ریشنل تھنکنگ کیا ہے, فلسفی کے اندر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ریشنل تھنکنگ ہر وہ چیز جو عقل کے اوپر پرکھی جائے. ٹھیک ہے, کہ عقلی طور پہ یہ پرکھتے اس چیز کو, تو اس کے نتیجے کے طور پہ جو امام ابو حنیفہ کا جو ایک دائرہ کار تھا سوچ کا وہ بہت وسیع تھا. بہت وسیع ہونے کی وجہ سے جو ان کے مسائل ہیں, جو انہوں نے مسائل ڈسکس کیے وہ بہت وسیع تھے ریشنل تھنکنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اجتہاد کی وجہ سے. تو یہ ان کا بہت زیادہ ایک اثر تھا. ان کی انفلوئنس کی بات کی جائے تو سب کانٹیننٹ کے اندر, یعنی کہ یہاں پہ ہمارے اندر, یہاں پہ افغانستان کے اندر, اسی طرح سے جو ہے وہ ترکی کے اندر ان کا بہت زیادہ ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے, اور حنفی مسلک ہمیں یہاں پہ ان ممالک کے اندر سب زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے حنفی کے اندر.
اور صوفی اسلام کی وجہ سے یہ جو ہے سب سے بڑی بات، کیونکہ اب جیسے ترکی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں یا ہندوستان میں دیکھیں تو یہاں پہ صوفیوں کے ذریعے یا صوفیاء کرام کے ذریعے اسلام پھیلا، تو وہ صوفی جو ہیں وہ بغداد، کیونکہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے پیچھے عباسیڈ کے اندر کہ بغداد جو ہے وہ علم و ادب کا گہوارہ بنا، تو بغداد ایک سینٹر تھا، ایک لرننگ کا سب سے بڑا سینٹر تھا، تو وہیں سے ہی صوفیاء لرن کر کے آتے، جس وجہ سے ان کے اوپر جو اثر ہوتا وہ امام اعظم کا ہوتا، یعنی امام ابو حنیفہ کا جو ہے ان کی فقہ کا اثر ہوتا، تو یہ وہاں پہ پھر جہاں جہاں گئے تو وہاں انہوں نے پھیلایا، یہاں تک کہ پھر جب یہ وفات پا گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو مانا جاتا ہے بغداد کے اندر ان کی وفات ہوئی اور 4 جنازے ان کے پڑھائے گئے اور شام کو ان کی تدفین ہوئی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ 1 ہفتے تک ان کا جو ہے وہ جنازہ چلتا رہا۔ الفقہ الاکبر جو ہے سب سے بڑا جو ہے فیمس ان کا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا، ان کا یہ کارنامہ تھا، اور 55 حج کیے، تقریباً 55 حج، تو حج کے دوران جب بھی یہ جایا کرتے تو امام مالک سے بھی ملاقات ہوتی، ٹھیک ہے، طالب علموں سے ملاقات ہوتی، ایک بہت بڑا حلقہ جو ہے وہ ان کے گرد بلڈ ہوتا، ٹھیک ہے، جو فقہی مسائل کو سمجھتا، فقہی مسائل کو جاننے کی کوشش کرتا ان سے۔ لیکن جو بادشاہ تھے، بادشاہ وقت تھے، المنصور کی بات کریں یا پھر بہت سی روایات کے مطابق ہارون رشید سے بھی جو ہے ان کے ریجن میں بھی تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ کچھ ٹائم یہ زندہ رہے، اس ٹائم پہ بھی حیات تھے، تو اس ٹائم پہ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اس بات کے اوپر کہ بھائی یہ کیونکہ علاوتیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور علاوتی جو ہیں وہ ریولوشن کا باعث ہے، ایک نیا جو ہے وہ بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جس وجہ سے پھر یہ حکومت کے خلاف تھے، تو نتیجے کے طور پہ جو ہے پھر بادشاہ جو ہے ان کے خلاف تھے۔ تو یہ پہلا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا اسلامک گولڈن پیریڈ کے دوران، وہ کس نے ڈیولپ کیا؟ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے یا امام اعظم نے ڈیولپ کیا، جنہوں نے 12 لاکھ سے زیادہ فقہی مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، جو کہ بہت تھوڑے ہمیں لکھی فارم کے اندر ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبانی جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ان مسائل کو ڈسکس کیا اپنے مدرسہ کے اندر، جو کہ کوفہ کے اندر موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے جو پہلے امام ہیں وہ اینڈ ہوتے ہیں۔